اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب سے نیچا بھی کر دیا ہے نچلے لوگوں میں سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان والے لوگ سب سے افضل ہیں، ایمان لانے والے لوگ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ سب سے بدتر ہیں، وہ سب سے بدتر ہیں، وہ ان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ مخلوقات میں افضل نہیں ہیں، بلکہ وہ عام مخلوقات کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ تمام مخلوقات سے سب سے بدتر ہیں، وہ تمام جانوروں میں بھی، وہ حشرات الارض میں بھی سب سے نیچے ہیں، سب سے بدتر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ تو جو لوگ مسلمان ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی اتری اس وحی پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، وہ لوگ سب سے افضل ہیں، اتنے افضل ہیں کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جس سے انسان کی نیک لوگوں کی فضیلت فرشتوں پر، سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا مقام انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحی آپ پر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی جو ہے وہ صحابہ کرام میں بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے بارے میں کہ تمام بنی آدم کا میں سردار ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اللہ رب العالمین نے مجھے تمام آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سب کا سردار، سب سے افضل بنایا ہے، اور اس پہ میں یہ بات کوئی فخر سے غرور سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا حکم بیان کرتے ہوئے تمہارے سامنے، اللہ رب العالمین کی وحی تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی فخر اور غرور سے یہ بات نہیں کہہ رہا، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم میں علی الاطلاق سب سے افضل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے دلوں میں جھانکا تو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سیدنا ابن مسعود کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جو غیبی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے دلوں میں جھانکا، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام جب اس قسم کی کوئی بات کریں تو یہ بات حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، مرفوع حکمی۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے افضل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاختارہ لرسالتہ، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے افضل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا پایا، فاختارہم لصحبتہ، تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتفاق سے آپ کے صحابہ نہیں بن گئے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص حکمت بالغہ ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے زمانے میں انہی لوگوں کو پیدا فرمایا جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پیدا نہیں ہو گئے، اتفاق سے آپ کے دور میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین، سیدنا بلال، دیگر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی اتفاق سے پیدا نہیں ہو گئے آپ کے دور میں، بلکہ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ طے فرما دیا شروع سے ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ لوگ ہوں گے. تو باقاعدہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ معاملہ ہے، ایک طے شدہ بات ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کو اتفاق نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے افضل کیسے ہو گئے. یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبیوں سے افضل نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو سب سے افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مقام نبیوں کے بعد آتا ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، اور پھر آپ کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے افضل دل صحابہ کرام کا پایا، اس سے مراد یعنی آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ مراد ہیں. اس سے مراد پرانے زمانے کے لوگ مراد نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام آتا ہے وہ دیگر انبیاء اور رسول علیہم السلام اجمعین کا آتا ہے. رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جا بجا بیان فرمائی ہے. اس موضوع پر کئی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو میں اس میں بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی، بہت ساری احادیث ہیں، میں وہ ساری بیان نہیں کر سکتا، بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے ٹھونک بجا کر امتحان لے لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے، اور یہ اس امتحان میں پوری طرح کامیاب اترے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر مشکل پیش آئی تو اللہ رب العالمین نے مدد یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے سکون نازل فرمایا، سکینت نازل فرمائی. کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی. اللہ نے اپنی طرف سے خاص سکینت نازل فرمائی. یہ اللہ کا ایک خاص مقام ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیا. اللہ کی طرف سے سکینت اتری. اگلے الفاظ بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ نے سکینت بھی نازل فرمائی نبی پر اور صحابہ پر، اور اللہ نے ان کو تقوی کا کلمہ بھی نصیب فرمایا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور نبی اور صحابہ اس کے بالکل اہل تھے. یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سکینت کے اور یہ جو اللہ نے تقوی کا کلمہ ان کو نصیب فرمایا، اللہ کا ڈر جو اللہ نے انہیں عطا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر اللہ کسی کو تقوی کا کلمہ اور ڈر عطا فرما دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اللہ نے یہ جو فرما دیا کہ نبی اور صحابہ کرام تقوی کے کلمہ کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، یہ اللہ نے لا علمی میں نعوذ باللہ نہیں بیان فرما دیا. یہ اللہ رب العالمین نے پورا علم رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو جاننے والے.
احادیث مبارکہ پڑھیں، ان احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی فضیلت پتہ لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور پھر وہ اسی ایمان پر فوت ہوئے۔ اگر کوئی ایمان لے آئے اور پھر بعد میں وہ مرتد ہو جائے اور اپنے کفر پر فوت ہو جائے تو اسے صحابی نہیں کہتے۔ صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، خواہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، خواہ اللہ نے انہیں آنکھیں نہ دی ہوں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی ہو، چاہے وہ گھڑی بھر کی رفاقت کیوں نہ ہو۔ کوئی نبینہ صحابی ہو تو چاہے وہ گھڑی بھر کی رفاقت کیوں نہ ہو، ایمان کی حالت میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ صحابہ کرام بھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے جو آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کے وہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں جو آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے صحابی بھی بنے اور وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ کی اپنی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اپنی ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے چچا کی اولادیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں فرسٹ کزن سیکنڈ کزن، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، انہیں دو شرف حاصل ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور وہ مومن ہیں، اگر کوئی اہل بیت میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو ایمان نہ لایا ہو تو اہل بیت میں سے ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کے والد ہیں لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تو وہ اہل بیت میں سے نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پیدا ہوا، آپ کا حقیقی بیٹا، لیکن آپ پر ایمان نہ لایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل بیت سارے کشتی میں سوار ہو جائیں گے، میں ان کو کشتی میں نجات دے دوں گا۔ تو ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی پر سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار کہنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے سارے رشتہ دار، میرے سارے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہوں گے، تو میرا فلاں بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، آپ کا وعدہ سچا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آپ سمجھا دیجئے کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ناراض ہوئے۔ قرآن کریم میں ناراضگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے الفاظ موجود ہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح علیہ السلام، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لایا تو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال آپ کے اعمال نہیں ہیں، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہا، وہ آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ نے آئندہ مجھ سے اس قسم کا سوال بھی نہیں کرنا۔ آپ کا وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان نہیں لایا، کبھی آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی نبی کا اہل بیت نہیں ہوتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ اپنے شوہروں پر ایمان نہ لائیں تو ان کو وہ اہل بیت والا مقام حاصل نہیں ہے۔ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کی اولاد، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں آتی ہیں، اولاد، ماں باپ، بیویاں، یہ سب سے پہلے اہل بیت میں آتے ہیں، پھر دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے۔
جو انبیاء کرام علیہم السلام کے اہل بیت ہوتے ہیں انہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ دو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک انبیاء کرام علیہم السلام کی صحبت کی اور ایک صحابی ہونے کی، اور ایک انبیاء کرام علیہم السلام کے اہل بیت ہونے کی اگر وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دین پر ہوں۔ اگر وہ ان کے دین پر نہ ہوں پھر انہیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ابو لہب کو اہل بیت کا مقام حاصل نہیں ہے، وہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی ایک پوری صورت نازل فرما دی، جس میں ابو لہب کا بھی ذکر کیا، اس کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا، اور اس کی بیوی کا بھی ذکر فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ خود بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی اسلام سے پہلے بھی، اور اسلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد بھی انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی، لیکن چونکہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ آپ کے وہ اہل بیت جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، آپ پر ایمان لائے، ان کو دو فضیلتیں، دو مقام حاصل ہیں، ایک صحابیت کا مقام اور ایک آپ کی رشتہ داری کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر لوگ ہوں، دیگر ایمان والے ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، اگر اولاد نیکی میں ماں باپ کے نقش قدم پر چلے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ طور کی معروف آیت ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں، وما التناهم من عملهم من شیء، ہم کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سے، کہ ماں باپ اور اولاد اگر دونوں ایمان والے ہیں تو اللہ رب العالمین جنت میں ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا کر دیں گے، لیکن کسی کا اجر کم نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ماں باپ کا مقام، آپ کو پتہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کا ایک درجہ نہیں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، تو اگر ماں باپ اونچے درجے میں ہیں جنت کے اور اولاد اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ہیں مومن لیکن ان کا جنت میں درجہ نیچے ہے، تو اولاد کا درجہ اوپر کر کے ماں باپ کے ساتھ کر کے دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور اگر اولاد کا درجہ اونچا ہے اور ماں باپ کا درجہ ایمان کے باوجود اولاد سے کم ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اولاد زیادہ نیک ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ نے درجہ کسی کا کم نہیں کرنا، ماں باپ کو اور اولاد کو اکٹھا کر دینا ہے، تو ماں باپ کو اولاد کے برابر اللہ رب العالمین اونچے درجے میں دونوں کو اکٹھا فرما دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو آپ پر ایمان لائے، ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد کوئی اور فضیلت رہ نہیں جاتی، نبی کا مقام تو سب سے افضل مقام ہے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جنت میں نبی سے بڑا کسی کا درجہ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب قرآن کریم کی صراحت ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کی پیروی کرے ایمان کے ساتھ تو اللہ ان کو ملا دیں گے جنت میں، ایک درجے میں کر دیں گے، تو اس سے بڑا مقام اور کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی مقام نہیں رہ جاتا۔ پھر قرآن کریم میں بھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے اور احادیث مبارکہ میں بھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر اور اللہ کی برکتیں ہیں اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کر دے اور اللہ رب العالمین ان سے ناپاکی کو دور کر دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ چاہتے ہیں اللہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور اللہ رب العالمین تمہیں پاک کر دے۔ تو اہل بیت کے وہ فضائل ہیں جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں، جو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو مشہور حدیث ہے جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ بھی صحیح حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا میرے بعد دھیان کرنا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا 3 دفعہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈر کر میرے اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت وہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. جو نبی کے اہل بیت سے جس کو محبت نہ ہو، جس کو تعلق نہ ہو، تو اس کا تعلق نبی سے کمزور ہوتا ہے، اور جس کا تعلق نبی سے کمزور ہو گیا تو نبی سے تعلق کے بعد کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی. تو جو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کو 2 مقام حاصل ہیں، ایک صحابیت کا جس کے فضائل قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہیں، اور ایک مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان رشتہ دار ہونے کا. آپ کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اور دیگر جو اہل بیت ہیں، سب کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف رشتہ داری کو اہمیت نہیں دیتا، صرف رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری کے ساتھ ایمان کے درجے ہیں. جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ اہل جنت کے درجے ہوں گے، اہل ایمان کے بھی درجے ہیں. جتنے درجے ہیں جنت میں وہی مقام ہوگا، کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا درجہ کم. سارے اہل ایمان جو ایمان والے ہیں ان کے درجات میں فرق ہے، ان کے ایمان کے درجات میں فرق ہے، اور اسی کے مطابق جنت میں ان کے درجات کا فرق ہے. تو صرف رشتہ داری کی بنا پر کوئی شخص بلند ترین درجہ نہیں پا سکتا. اگر کسی کا ایمان زیادہ ہے اور اس ایمان کی چیکنگ عام بندہ نہیں کر سکتا، عوام نہیں کر سکتے، لوگ نہیں کر سکتے، اس ایمان کی گواہی یا اللہ کی طرف سے ملے گی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گی. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل قرار دے دیں تو وہ علی الاطلاق سب سے افضل ہو جائے گا. وہاں پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو افضل قرار دیں، اگر قرآن کریم کسی کو افضل قرار دے، تو پھر وہاں ہم فلاں تو رشتہ دار ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو داماد ہے، فلاں تو نواسہ ہے، فلاں تو بیٹی ہے، اس وقت یہ چوں چراں ہم نہیں کر سکتے. اگر قرآن کریم میں اور صحیح حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا مقام بیان کر دیں. صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں سارا جھگڑا کیا جاتا ہے اور جن کی اپنے ذام میں، جن کی محبت میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کا حق غصب ہو گیا اور ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان، سب سے افضل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا. اس کے بعد کون افضل ہے؟ خیال تھا کہ اپنا نام لیں گے، تو فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے کہ پھر تو آپ ہی ہوں گے. کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. صحیح بخاری کی حدیث. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام ہے وہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا مقام ہے، پھر سیدنا عثمان کا مقام ہے، پھر سیدنا علی کا مقام ہے. اور ان سب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور قریب کی رشتہ داریاں بھی ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ ان کی رشتہ داریاں نہیں ہیں، کسی کی قریب کی رشتہ داری ہے، کسی کی دور کی رشتہ داری ہے. بہرحال اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، اہل بیت سب سے محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے وہ 1 گنا زیادہ محبت رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے بھی اور آپ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی. لیکن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے سب سے افضل قرار دیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کو افضل
نہیں قرار دیتے. جس کو قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خلافت کا حقدار قرار دیا ہے. قرآن کریم کی کئی نصوص سے احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے. کئی دلائل ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا. تو اہل سنہ والجماعہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت رکھنے کے باوجود جس کو قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ قرار دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل قرار دیا ہے, وہ اسی کو افضل سمجھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو افضل سمجھنے کی وجہ سے اہل بیت سے وہ نفرت کرتے ہیں یا اہل بیت سے کوئی بغض کا اظہار کرتے ہیں. جو بندہ اہل ایمان اہل بیت سے بغض کا اظہار کرے تو پھر ایمان نہیں رہ جاتا, پھر اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اہل سنت والجماعت میں سے بنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے برابر محبت رکھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.